السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعماء وتوالي آلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى أهله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ حصول برکت کی خاطر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے میں سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رہت پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل اپنے ہندوستان کی دھرتی پر احمد آباد میں ایک ایسا سانحہ اور حادثہ پیش آیا کہ جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہر وہ انسان جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے وہ بے چین اور مضطرب ہو گیا۔ یقیناً یہ ایک تاریخی حادثہ ہے جس میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، نہ جانے کتنے لوگ کتنے ارمانوں اور کتنے خوابوں کو سجائے ہوئے وہ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کیے، لیکن ان کے تمام ارمان، تمام خواب سب کے سب زمزمبوس ہو گئے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جو احمد آباد کی سرزمین پر جو طیارہ کا حادثہ ہوا ہے۔ اس طرح کے حادثے ہمیں اور آپ کو دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کی سچائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کسی خبر تھی کہ ہمارا یہ ہنستا کھیلتا لمحہ اور یہ مسرتوں بھرا پل نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ، سینکڑوں کے لیے، پورے ملک کے لیے سوگ اور ماتم کا سبب بن جائے گا۔ تو اس طرح کے جو حادثات ہیں ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کب کس لمحے ہماری موت آ جائے اس کا علم کسی کو نہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کچھ سبب رہا ہوگا، موتیں ہوئی ہے 250 سے قریب یا زیادہ۔ بہر کیا اس طرح کے بڑے حادثات ہوتے ہیں تو کبھی بھی حکومت کی طرف سے صحیح اعداد و شمار پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اب وہ کیا تعداد تھی اللہ بہتر جانے، کتنے لوگ اس کے اندر چلے گئے، کتنے ارمان اس کے اندر دفن ہو گئے، جل کر خاکستر ہو گئے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ موت کی جو گھڑی ہے، سبب کچھ بھی رہا، وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس چیز میں خرابی تھی، اس چیز میں کمی تھی، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ان سبوں کی موت مقدر تھی، موت مقدر تھی، اس کا وقت مقرر اور مقدر تھا،
موت کا وقت آیا، وہ سب کے سب داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب فرماتا ہے کہ جب موت کی گھڑی آئے گی لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک لمحہ ایک گھڑی آگے پیچھے آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا۔ جو مقررہ وقت ہے، چاہے اسباب چاہے وجوہات اور بہانے کچھ بھی ہو، لیکن جو وقت ہے موت کا، اس وقت پر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو رخصت کر جانا ہے۔ عربی کے چند اشعار ہیں، الا ایھا المغرور ما لک تلعب۔ دیکھیے یہ حادثات ایسے ہیں کہ اگر ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ہمیں جھجھوڑنے کے لیے اور اس عارضی دنیا سے اپنا رشتہ کمزور کرنے کے لیے اور حقیقی دنیا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے حادثے کافی ہیں۔ ہمارا کیا ہے، بالکل مغرور و متکبر ہے، لاہ و لعب کا مشغول ہے۔ شاعر کہتا الا ایھا المغرور ما لک تلعب تأمل اعمالا وموتک اقرب۔ ایک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، ایک حقیقت سے ہمیں اور آپ کو روشناس کرا رہا ہے۔ اے مغرور شخص، ما لک تلعب تأمل اعمالا وموتک اقرب، تجھے کیا ہو گیا ہے، لہو و لعب میں مصروف ہے۔ تأمل اعمالا، لمبی لمبی آرزویں باندھتا چلا جا رہا ہے، دنیاوی مصروفیات میں ہے، لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، خرافات میں لگا ہوا ہے، لمبی لمبی آرزویں باندھ رہا ہے۔ وموتک اقرب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تیری موت تجھ سے قریب تر ہے۔ کتنی قریب ہے، کتنی قریب ہے، یہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ اگلے چند لمحات میں، چند منٹوں میں ہم میں سے کون بچے گا کون نہیں بچے گا، اس کا علم کسی کو ہے۔ موت کی قربت کا یہ فلسفہ ہے کہ موت کتنی قریب ہے ہم سے، اس کا علم کسی کو ہے۔ الا ایھا المغرور ما لک تلعب تأمل اعمالا، لمبی لمبی آرزویں باندھتا چلا جاتا، آرزویں باندھتا، جسے پاک میں نا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثرتین فی حب الدنیا و طول العمل، کہ بوڑھے شخص کا دل ہمیشہ دو چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے، یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، عمریں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن دو چیزوں کے معاملے میں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے معاملے میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول العمل، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی لمبی امید ہے۔ دنیا کی محبت اس قدر اس کے اندر پیوست ہو چکی ہوتی ہے کہ دنیا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، موت سے بالکل گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی سے امراض سے بالکل پریشان ہو جاتا ہے، موت سے بالکل گھبراہٹ، دنیا کی اس قدر محبت اس کے اندر پیوست ہو چکی ہوتی ہے۔ طول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہتا ہے، باندھتا رہتا ہے۔ تو انسان کی عمر تو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن ان معاملے میں، لمبی امید کے معاملے میں، دنیاوی محبت کے معاملے میں وہ ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے۔ اور انسان کا کیا ہے، آپ دیکھیں ہم خواہشات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو خواہشات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیقی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ خواہشات کی نگاہ کے بارے میں لا تصدق عین الہویٰ، تو خواہشات کی نگاہ ہوتی ہے یہ کبھی بھی سچی ہوتی ہی نہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھے کہ جو ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جو ارمان ہیں، جو مطالبات ہیں، یہ کسی حد پر جا کر ختم ہو جائیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی حد پر جا کے ہماری خواہشات کہے بس اب ہو گیا، اب اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو پاک پڑھ لو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں انسان کی فطرت اور عادت کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر انسان کو مال و دولت اور خزانے سے بھری ہوئی دو وادیاں مل جائیں،
وادی بہت بڑی زمین، 2 وادی مل جائے، مال و دولت سے بھری. لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر انسان کو مال و دولت اور خزانے سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائے تو کیا وہ بس اسی پر اکتفا کرے گا؟ حضور فرماتے لبتغا ثالثا، پھر وہ ضرور ضرور تیسرے کی تمنا کرے گا، 2 پر اکتفا نہیں کرے گا. لو کان لابن آدم وادیان من مال. دیکھیے ہماری جو زندگی کا جو مزاج ہے، جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، جو ذہنیت ہے، جس کے پیچھے ہمیشہ دن و رات ہم لگے رہتے ہیں، اسی نظریہ اور اسی ذہنیت کو زمین پر اتارنے کے لیے، اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغا ثالثا، کہ انسان کو مال و دولت اور خزانوں سے بھری 2 وادیاں مل جائے تو اسی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور مل جائے اور مل جائے. ہاں انسان کا پیٹ کب بھرے؟ خود حضور فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ، یہ مال و دولت، یہ خزانے، یہ دنیاوی حکومت اور یہ لمبی لمبی عمارتیں، یہ خواہشات کی تکمیل، ان تمام چیزوں سے انسان کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی ہے. انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ آرزویں جو ہم باندھے ہوئے ہیں، لمبی لمبی آرزو ہے، ہمارا یہ مقصد ہے، یہ ایم ہے، ہاں ہماری یہ منزل ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے، تو وہ مقام ہمارا آخری مقام نہیں ہونے والا ہے. اس مقام کے بعد پھر اور کسی نہ کسی مقام جو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی رتبے کی تلاش اور خواہشات اور پھر ہمارے دل کے اندر جا جائے. تو شاعر کہتے ہیں الا ایھا المغرور ما لک تلعب تعمل اعمالا وموتک اقرب، اے مغرور و متکبر شخص تجھے کیا ہو گیا، لہو و لعب کے اندر تو مصروف و مشغول ہے، لمبی لمبی آرزویں باندھتا چلا جا رہا ہے. وموتک اقرب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تیری موت تجھ سے بہت زیادہ قریب ہے. دوسرے شعر کے اندر وَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ يَنْقَضُ مُسْرِعًا عَلَيْكَ يَقِينًا وَطَعْمُهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ، کہ تو جانتا ہے ان الموت، کہ موت ينقض مسرعا، کہ موت بڑی سبک رفتاری کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھ رہی ہے. وَتَعْلَمُ، اور تجھے معلوم ہے، ان الموت ينقض مسرعا عليك يقینا، یقینی طور پر تو اس بات کو جانتا ہے، تجھے اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ ہاں موت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، نہیں، بلکہ موت تیری طرف انتہائی سرعت کے ساتھ لمبے لمبے قدموں سے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اس کا تجھے یقین ہے. وَطَعْمُهُ لَيْسَ بِعَذْبٍ، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موت کا مزہ بہت اچھا نہیں ہے، موت کا جو ذائقہ ہے، موت کا جو مزہ ہے، یہ بہت اچھا ہے. جاگنے کا جو عالم ہوتا ہے وہ کس قدر شدت کا عالم ہوتا ہے، وہ کس قدر آلام و مصائب اور تکالیف سے بھرا ہوا حال ہوتا ہے، یہ تو جانتا ہے. وہ کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ موت تجھے مل جائے. وَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ يَنْقَضُ مُسْرِعًا عَلَيْكَ يَقِينًا طَعْمُهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ، تجھے یہ معلوم ہے، تو جانتا ہے یقینی طور پر کہ موت بڑی تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا ذائقہ اور مزہ بھی کچھ اچھا نہیں ہے. اس کے بعد ایک نصیحت ہے، انسان زندگی گزارے تو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ہماری زندگی گزارنے کا جو اصول اور نظریہ ہو، جو ہماری ذہنیت اور سوچ ہو، جو ہدف ہو، وہ کیا ہو؟ وہ شاعر کہہ رہا کأنک توسی والیتامی تراہم وامہم الثقلاء تنوح وتندب واقبل بالاغصان نحبک قاصد ویحصى علیک التراب والعین تسکب. زندگی گزارنا ہے، گزارنے کا ایک نظریہ چاہتا، زندگی گزارنے کا ایک اگر نظریہ تجھے لینا ہو تو یہ نظریہ لے. وہ نظریہ یہ ہے کأنک توسی والیتامی تراہم، یہ سوچ کر ہمیشہ رہا کر، ہمیشہ ایسی ذہنیت اور نظریے کے ساتھ زندگی گزار کہ تیرے بچے بالکل یتیم ہو چکے ہیں.
کأنک توصی، تو انہیں وصیت کر رہا ہے، تو انہیں سمجھا رہا ہے زندگی کے اصول کیسے ہو، کس کس اصول کو اپنانا ہے، زندگی کے کس طرز کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کن کے حقوق تمہارے سروں پر ہے، اور حرام و حلال کے درمیان امتیاز کی وصیتیں ہو. کأنک توصی والیتامی تراہم، کہ تو وصیت کر رہا ہے اپنے بچوں کو، ایک دم دم آخر ہے، نزا کا عالم ہے، اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے. والیتامی تراہم، اس حال میں کہ تیرے بچے یتیم تیرے سامنے کھڑے ہیں، تیرے سامنے کھڑے. وَأُمُّهُمُ التُّقْلَىٰ تَنُوحُ وَتَنْدُبُ، اور ان بچوں کی جو مائیں ہے، جو تیری بیوی ہے، تیری جدائی کے غم میں بالکل روئے جا رہی ہے، رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے. کأنک توصی والیتامی تراہم وَأُمُّهُمُ التُّقْلَىٰ تَنُوحُ وَتَنْدُبُ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور پر ایسی تقریر سننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، ہر طرح کی تقریر ہونی چاہیے. برمحل خطاب ہے، درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کأنک توصی والیتامی تراہم وامهم الثقلی تنوح وتندب واقبل بالاکفان نحوک قاصد ویحثى علیک التراب والعین تسکب. اور تیرے زندگی گزارنے کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچ تجھ پر غالب رہے، دنیاوی محبت کی سوچ پر، آرزو و تمناؤں پر یہ سوچ غالب رہے. اقبل بالاکفان نحوک قاصد، کہ موت کی جو خبر دینے والے ہیں وہ تیری موت کا اعلان کر رہے ہیں، تیری موت کا اعلان ہو چکا ہے. اعلان ہونے کے بعد وہ کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں اور تیری طرف کفن لے کر وہ پڑھ رہے ہیں. وَيُحْصَى عَلَيْكَ التُّرَابُ وَالْعَيْنُ تَسْكُبُ، اور حالت یہ ہے کہ تو دفنا دیا جا چکا ہے، تجھ پر لوگوں نے مٹی ڈال دی ہے، مٹی ڈال دی جا چکی ہے. وَالْعَيْنُ تَسْكُبُ، اور جو تیرے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کو تیری جدائی کا صدمہ اور غم ہے، وہ تیری جدائی میں اپنے آنکھوں سے آنسو. وَأَقْبَلَ بِالْأَكْفَانِ نَحْوَكَ قَاصِدٌ وَيُحْصَى عَلَيْكَ التُّرَابُ وَالْعَيْنُ تَسْكُبُ. یہ نظریہ، یہ اصول اگر ہمارا، اگر تو پھر جو لمبی لمبی خواہشات ہے، جو یہ آرزویں ہیں، جن کے پیچھے پڑتے پڑتے ہم نے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے، ہمارے اوپر کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے. مساجد بھی کوئی جگہ ہے، 5 دفعہ مسجد میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا کیا حقوق ہم سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ نظریہ ہو تو نہ حقوق اللہ میں ہم پامالی کریں گے اور نہ حقوق العباد کو ہم پامال کریں گے. وہ حدیث پاک میں ہے نا، یہ جتنی خواہشات ہیں، جتنی آرزویں ختم نہیں ہو رہی نا، دل بے قرار مضطرب رہتا ہے. اب یہاں نہیں رہنا ہے، لمبی بلڈنگ بن رہی نا، اس پہ گھر لینا ہے، ایک ہو گیا 2-4 اور لے لینا ہے. ایک کارخانے سے کام نہیں چلے گا، اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بزنس کو اور بڑھائیں گے، اور بینک بیلنس کو بڑھانا ہے. یہی آرزو ہے، یہ تمنا ہے، آدمی کرتے رہتا ہے، تمنا آرزو کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اس کے پاس پھر وقت نہیں بچتا ہے. ان خواہشات کو اور ان لمبی لمبی آرزوؤں کو توڑنا ہے، ان کا سلسلہ ختم کرنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وظیفہ بتایا، حضور نے اس کا وظیفہ بتایا ہے. ان آرزوؤں کا خاتمہ کرنا ہے، ان کی زنجیروں کو توڑنا ہے، ان کی زنجیروں سے خود کو نجات دلانا ہے، آزاد کرانا ہے. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ہادم اللذات الموت، اکثروا ہادم اللذات الموت، خواہشات کو توڑنے والی مضبوط ترین چیز جو موت ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کیا. موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کا منظر ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے، اپنی زندگی اور اپنی عمر کی حقیقت کہ ہماری کتنی زندگی ہے، قبر کے مناظر کو پیش نظر رکھے، آئے دن قبرستان کا رخ کیا کرے، قبرستان میں جا کر قبروں کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھا کرے، بغور مشاہدہ کرے، قبروں کی جو مٹی تھک چکی ہے، مٹیاں، ان میں غور و خوض کیا کرے کہ یہی ہماری حقیقت، کل ہمیں بھی یہیں پر آنا ہے
اور کل ہمیں بھی ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے، یہی موت کو یاد کرنا ہے۔ موت کو اگر ہم کثرت سے یاد کیا کریں تو انشاءاللہ یہ جو لمبی لمبی آرزویں اور یہ تمنا ہے جن سے اللہ ہمارا پیچھا چھوٹ رہا ہے، انشاءاللہ یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے۔ موت کو یاد کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کو یاد کرے، موت یاد کرنا الگ چیز ہے اور موت کی تمنا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ عام طور پر لوگ مصیبت سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ بات سمجھے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مصیبت اور پریشانیاں آئے تو اس پر شریعت نے ہمیں صبر کرنے کا درس دیا۔ کس چیز کا؟ صبر کرنے کا درس دیا کہ اس پر صبر کریں۔ جب ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم موت سے گھبرا کر، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو کر اگر ہم موت کی تمنا کرنے لگے تو یہ ناشکری کے کلمات ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں ہم مجرم گردانے جائیں گے۔ موت یاد کرنا الگ چیز ہے تاکہ دنیاوی خواہشات کی کمر ٹوٹ جائے، خواہشات سے پیچھا چھوٹے، زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے آئے، اس اعتبار سے موت کو یاد کرے۔ لیکن مصیبتوں سے گھبرا کر رب کی رحمت سے نا امید ہو کر موت کی تمنا کرے یا موت کو گلے لگا لے، خودکشی کر لے، شرعاً یہ باتیں جرم کے قبیلے سے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ حادثہ، اس طرح کے دوسرے حادثات ہم جب خبریں پڑھا کریں، جب ان کے بارے میں سنا کریں تو کبھی اس چیز ادھر بھی تھوڑا متوجہ ہوا کریں، موت کی حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہوا کریں، انسانی زندگی کی حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہوا کریں ان خبروں کو پڑھنے کے بعد۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، شیطان نے بالکل خواہشات کے قید میں بند کر کے رکھ دیا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک دم مصروف ہے۔ قرآن نے کہا ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، خوب مگن ہے، مصروف ہے۔ قرآن نے کہا چھوڑ دو انہیں، کھانے دو، ویتمتعوا، خوب مزے لینے دو، ویلہیہم العمل، اور لمبی لمبی خوب آرزویں باندھنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں ان چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، وہ مگن کھا رہے پی رہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ و رسول کو بھول چکے ہیں، حقیقت سے نگاہیں چھپا لیے ہیں، مگن رہنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب جب وہ وقت آئے گا تو انہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت بتا دی جائے گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دنیا کیسے گزارنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زندگی گزارنا ہے تو اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم یہاں مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستہ طے کرنے والا۔ اب جو مسافر ہے، جو راستہ طے کرنے والا ہے، وہ دوران سفر کہیں ٹھہر کر سالوں کے انتظامات نہیں کرتا ہے۔ جو مسافر ہے، جو سفر کرنے والا ہے، اس کی نظر راستے پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر، اس کی نگاہ اپنے منزل پر ہوا کرتی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستہ طے کرنے والے۔ اور یہی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام میسر ہو گئی، شام سے ملاقات ہو گئی، فلا تنتظر الصباح، تو اب صبح کا انتظار نہ کرنا، اب صبح کا انتظار نہ کرنا کہ صبح ہمیں مل ہی جائے گی۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور اللہ کی توفیق سے اگر تمہیں صبح مل جائے، صبح سے تمہارا سامنا ہو جائے، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ،
تو یہ نظریہ بنا لو کہ صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یہ مومنانہ نظریہ. مومنوں کو زندگی کے بارے میں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، ہمارے دین نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ نظریہ دیا ہے. اس کے بعد فرماتے خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لے لو اور اپنی زندگی سے موت کے لیے لے لو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب صحت ساتھ دے تو خوب عبادتیں کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اچھے سے ان پر عمل کیا کرو، کیونکہ جب مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمنا ہی رہو گے، تمنا کرو گے کاش چلنے کے قابل ہوتا، میرے پاؤں میں اتنی طاقت ہوتی تو میں مسجد کی طرف رخ کر لیتا. تو ایسے سوچنے کا دن نہ آئے. خود من صحتک لمرضک، اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے حاصل کر لو. ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی سے اپنے موت کی تیاری کر لو. دنیائی کے اندر ہی جو تیاری کرنا، کیونکہ یہاں عمل ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے. یہاں صرف عمل ہی عمل ہے، یہاں کوئی حساب نہیں ہے، اور وہاں حساب ہی حساب ہے. عمل کرنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے. تو لہذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کے اندر کرنا. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے. خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اپنے صحت کی حالت میں اپنے مرض کی حالت کی تیاری کر لو کہ کچھ اس وقت یہ تصور نہ ہو، اس وقت یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اپنے زندگی ہی میں اپنے آخرت کی خوبصورتی کا سامان تیار. حدیث پاک میں نا ہمارا حال کیا ہے جب ہم بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس وقت بھی نہیں رہتا ہے، تب ہم پچھتاتے ہیں کاش ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی، ہم بھی صحیح طور پر رکوع کر لیتے، ہم بھی صحیح طور پر پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹیک کر سجدہ کر لیتے، تب ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، صحت اور خالی وقت، اس میں سب سے زیادہ ہم گھاٹے میں ہیں. ہاں، جب ہمیں خالی وقت ملتا ہے، فرصت کے اوقات ہمیں میسر ہوتے ہیں، تب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. لیکن جب ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا یا وقت نہیں رہتا ہے، اس وقت پچھتاتے ہیں. اور جب ہمارے پاس صحت رہتی ہے تب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور جب مرض الموت میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر رہتے تب اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ خسارے کے شکار ہیں، ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ. ایک نعمت تو صحت ہے، اور دوسری نعمت خالی اوقات، جو فرصت کے اوقات میسر ہوتے ہیں. جب ہمیں خالی وقت ملتا ہے، فرصت کے اوقات ہوتے ہیں، تو ہم پکنک منانے کی پلاننگ کر لیتے ہیں، فلاں شہر جانے کی پلاننگ کر لیتے ہیں، وادی کشمیر کے سیر کرنے کی پلاننگ کر لیتے ہیں، ہاں ممبئی کے تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہونے کی پلاننگ کر لیتے ہیں. لیکن یہی خالی اوقات، ان میں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں فرائض کے ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں. یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں. نعمتان کثیر من الناس مغبون، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے کے شکار ہے. ایک صحت ہے اور دوسری نعمت خالی اور فرصت کے اوقات. تو اس طرح کے جو سانحہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو درس اور سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے. کب ہم آخرت کے مسافر ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے کب ہمارا بلاوا آ جائے، یہ کسی کو خبر نہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے موت کو پیش نظر رکھیں. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. مولا عز و جل ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.